بعض اوقات اگر کسی ماں کو نظر لگی ہوئی ہو جب بچے کے ساتھ پریگننٹ ہو تو وہ نظر اس کے بچے تک بھی منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ نظر کا تعلق جو ہے یعنی نظر کے جو اثرات ہیں وہ جسم کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد لگانے کا اصل ہے، یعنی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حسد ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے، کبھی بغیر ارادے یا طبعی فطرت کی وجہ سے اس کی نظر لگ جاتی، یعنی پہلی چیز تو حسد ہے، لیکن کبھی کبھی حسد کے بغیر بھی لگتی ہے، کبھی اپنے آپ کو بھی لگتی ہے اور کبھی کسی اور کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو چیز کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کس نظر سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی انسان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، کبھی انسان حسد کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نظر بد کی دو بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور ایک ہے جنوں کی نظر کا لگنا۔ یعنی بعض اوقات انسان کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان جو ہے یعنی بیمار محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، تو اس کی وجہ جنات بتائے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، جس کے پھر کچھ سمٹمز ہوتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے، یعنی اس سے انسان کے خون کے اندر ایسے کیمیکل چینجز واقع ہوتے ہیں کہ اسکن ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صفعۃ کا لفظ فرمایا جس کا مطلب ہوتا ہے جن کی نظر، یعنی اس بچی کو کسی انسان کی نظر نہیں لگی تھی بلکہ جن کی نظر لگی تھی۔ اور جنوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ابن باز کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنات سے بھی لگتی ہے۔